بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع بہت ہی لمبا کر لیا۔ نمازیوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور نماز کو پورا کرنے کے بعد محراب کی ایک طرف منہ کر کے بیٹھ کر فرمانے لگے، علی کہاں موجود ہیں؟ نمازیوں کی آخری صفوں پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم کو پہلی صفوں کے ثواب کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے علم ہے کہ پہلی صف پر نماز ادا کرنے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کو کس نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ کیا گھر والوں کی محبت نے تمہیں روکے رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے گھر والوں کی محبت کیوں مجھے روکے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تم کو پہلی صف میں کھڑے ہونے سے روکے رکھا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی میں مسجد میں ہی موجود تھا۔ اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب اقامت پڑھی گئی، جب پہلی تکبیر ہو گئی میں مسجد میں ہی تھا اور پھر مجھے ایسے لگا کہ میرا وضو نہیں رہا۔ میں وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے بار بار گھر کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے فاطمہ، حسن اور حسین کو بار بار پکارا، دروازہ کھولو، لیکن میری پکار کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں وہاں کھڑا بہت ہی بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی اور ایک پیالہ میرے سامنے آیا جس کو سبز رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے رومال کو پیچھے ہٹایا تو اس پیالے میں شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے بھی زیادہ نرم پانی تھا۔ میں نے وضو کیا۔ میں نے تری کو صاف کرتے ہوئے رومال سے پیالے کو پھر سے ڈھانپ دیا جیسے وہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ پیالہ کون لے کر آیا تھا، کس نے رکھا تھا اور پھر اس کو کس نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی کیا تم کو علم ہے کہ وہ پیالہ اور رومال کس نے تم کو دیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ اور اس کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے رومال اور پانی کس نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوثر کا پانی تمہارے لیے پیش کیا تھا اور حضرت میکائیل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے۔ انہوں نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے ہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ جب تم رکعت میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔
اے علی، جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا، جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میری مدد فرما دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا کہ گھر میں جا کر کہو کہ اماں جان، ابا جان نے تم کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور امی جان سے کہا کہ ابا جان وہ درہم مانگ رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ابا جان سے کہہ دیں کہ ابا جان، امی جان کہتی ہیں کہ جو 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے گھر میں بس وہی تھے، ان کے علاوہ اور کوئی درہم گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جاؤ گھر جا کر امی جان سے وہی 6 درہم لے کر آ جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور امی جان سے وہ 6 درہم لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس سائل کے حوالے کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کتنے کا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے 140 درہم وصول کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو میں یہ رقم تم کو شام تک دے دوں گا۔ وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامند ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر وہاں ہی کھڑے رہے کہ ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں یہ اونٹ 200 درہم میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا تھا کہ وہ بندہ بھی آ گیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درہم جا کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، یہ 60 درہم تم نے کہاں سے لے لیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی درہم ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درہم دو، میں تم کو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 6 درہم کسی سائل کو دیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا 10 گنا بڑھا کر ہم کو 60 درہم ادا کیے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں تو اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونی شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اور اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔
ایسے انسان کی پھر حلال کی کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچہ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم نے بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ تو محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔